پڑھ دیں ولا بد من علاقة مصححة عقلية أو عرفية. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدلالۃ اللفظ، پہلے خلاصہ سمجھ لیں، پھر مزید جو عبارتی فوائد ہیں اس کو بات کرتے ہیں. لفظ کی جو دلالت ہے موضوع اللہ کے تمام پر مطابقت ہے، موضوع اللہ کے جز پر تضمن ہے، اور موضوع اللہ سے خارج پر التزام ہے. دلالت التزام کے لیے علاقہ مصححہ للانتقال ضروری ہے. عام عظیم وہ علاقہ عقلیہ ہو یا عرفیہ، یہ خلاصہ گفتگو ہے. لفظ کی دلالت موضوع اللہ کے تمام پر اس حیثیت سے کہ وہ موضوع اللہ کا تمام ہے، یہ دلالت مطابقی ہے. لفظ کی دلالت موضوع اللہ کے جز پر اس حیثیت سے کہ وہ اس کا جز ہے، دلالت تضمنی ہے. لفظ کی دلالت موضوع اللہ سے خارج پر اس حیثیت کی تفصیل بعد میں آتی ہے. یا بتا دیتا ہوں کہ اس میں موضوع اللہ کا تمام اور موضوع اللہ کا جز ہونے کی حیثیت معتبر نہیں ہے. موضوع اللہ کا تمام اور موضوع اللہ کا جز ہونے کی حیثیت معتبر نہیں ہے، یعنی عدم اعتبار ہے، اعتبار عدم نہیں ہے، عدم اعتبار ہے. لا بشرط شے، اعتبار عدم نہیں، بشرط لا شے نہیں ہے. مزید بات آگے وہاں چل کے کرتے ہیں انشاءاللہ. تو موضوع اللہ سے خارج پر التزام ہے. تو جو دلالت التزامی ہے اس کے لیے علاقہ مصححہ للانتقال ضروری ہے. پھر وہ دو قسم پر ہے، عقلیہ یا عرفیہ. یہ خلاصے گفتگو ٹھیک ہو گئی. اب دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له، اس سے پہلے آپ دیکھیں انہوں نے کہا فدلالت اللفظ. فدلالت اللفظ یہ بتا رہا ہے کہ دلالت اللفظ کا ما قبل سے تعلق ہے، ما قبل پر متفرع ہے، ما قبل کا نتیجہ ہے، نتیجہ کہیں متفرع کہیں. تعلق ضروری ہے اور وہ تعلق ہی بتا رہی ہے کہ فا. اور تعلق کیا ہے آپ دیکھ لیں. بات یہ ہوئی تھی کہ آپ جب دلالتیں 6 ہیں تو فقط دلالت لفظیہ وضعیہ سے باز کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا تو وَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مَدَنِيَّ الطَّبْعِ كَثِيرَ الْافتِقَارِ إِلَى التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ وَكَانَتِ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ أَعَمَّهَا وَأَسْهَلَهَا یا أَشْمَلَهَا فَلَهَا الْاعْتِبَارُ. تو دلالت لفظیہ وضعیہ کا ذکر آ گیا تھا. یعنی جب دلالت لفظیہ وضعیہ آپ کے سامنے آ چکی کہ یہاں پر اعتبار دلالت لفظیہ وضعیہ کا ہے تو دلالت لفظیہ وضعیہ، یعنی اب تفریع اور ما قبل کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہے. تعلق اس کے ساتھ بن رہا ہے جو کہا تھا اذا کان الانسان مدنی طبع کثیر الافتقار الى. پس دلالت لفظ کی جو دلالت کیسے تعلق جوڑنا ہے بھائی جب انسان. سوال یہ تھا کہ اس سوال سے ہی دلالت لفظیہ وضعیہ آ چکی ہے. سوال یہ ہے کہ جب دلالتیں 6 ہیں تو آپ دلالت لفظیہ وضعیہ سے باز فقط کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ امور ہیں جن اور جو دلالت لفظیہ وضعیہ یہ عام ہے، اسہل ہے، لہذا دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کا اعتبار ہے. تو دلالت لفظیہ وضعیہ کا بیان آ چکا. تو جب ایک شے کا بیان آ چکا تو اب اس کی تقسیم بن سکتی ہے. تو اب اس کی آگے تقسیم ہو رہی ہے، یہ اس کے ساتھ جا کے جوڑ گیا فدلالت اللفظ. یعنی جب اعتبار
یوں کہیں جب اعتبار دلالت لفظیہ وضعیہ کا ہے تو دلالت لفظی وضعیہ کی یہ قسمیں ہیں: مطابقیہ، تضمنیہ، التزامیہ۔ جب اعتبار دلالت لفظی وضعیہ ہی کا ہے تو دلالت لفظی وضعیہ کی یہ اقسام ہیں: دلالت مطابقیہ، تضمنیہ، التزامیہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہم نے بات کی ہے فا کے لحاظ سے۔ ایک اور چیز یہاں پر ملحوظ رکھ لیں، اس کا اگلی بحث میں فائدہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ اختلاف ہے اصطلاحات کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تو ویسے ہیں نا جی آج کل جنہوں نے تلخیص المنطق یاد کر لی تو وہ بھی کہتے ہیں قاضی اور حمداللہ یہ تو کوئی ایسی بڑی کتاب تو نہیں ہے، ویسے ان کی ضخامت زیادہ ہے تو باقی بڑی کتابیں نہیں ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، یعنی جن کو کچھ بھی نہیں آتا تو ان کو وہ کہتے ہیں بھی یہ لفظوں کے نیچے جو اچھا یہ 3 سطریں ہیں، آپ 3 سطروں میں جناب والا پتہ چلا آپ ہفتہ لگا دیتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ آپ 2 دن لگا دیتے ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے، ترجمہ کرو، بات ختم کرو جی۔ ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں اور وہ اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان ابحاث میں پڑھتے ہیں وہ دقیانوسی سوچ کے مالک ہیں، اب ان ابحاث کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ویسی بہت بڑی شخصیات ہیں، ہمارے جناب قد سے بہت اونچے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو ارباب علم ہیں واقعی، ان میں بھی بہت سے امور میں آپ دیکھیں گے کہ خلط ملط ہو جاتا ہے، یہاں اختلاف نہیں ہے، خلط ملط میں کہہ رہا ہوں۔ وہ جو خلط ملط ہے نا، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اصطلاحات کے بیچ فرق کی طرف توجہ نہ کرنا۔ یہ اصطلاح کس کی ہے، یہ رائے کس کی ہے، اس کی طرف توجہ نہ کرنا۔ آپ دیکھ لیں آپ کے بہت سے خود حنفی بات کریں گے جی یہ حدیث ایسی ہے، اس پہ یہ کلام ہے، اس پہ وہ کلام ہے۔ گفتگو کریں گے محدثین کے اصول کے مطابق، حالانکہ احناف کے جب اصول حدیث مستقل ہیں، تعلیف شدہ ہیں، اپنے ان کی اصولیات ہیں، ان کی اصطلاحات ہیں، ان کے قواعد و ضوابط ہیں، جب آپ اپنے آپ کو دوسرے کی اصطلاحات کا پابند کرتے ہیں تو پہلا میدان آپ یہی ہار جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو دوسرے کی اصطلاحات کا پابند کرتے ہیں، اب وہ اپنی انگلیوں پر آپ کو کھلاتا ہے، آپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سے ہمارے جو دوست ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا اصطلاحات کے فروغ کا، اور بعض کو اندازہ ہوتا ہے اور وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، پر بات یہ کہیں اور چلی جائے گی۔ لیکن اس چیز کا لحاظ ہمیں ضروری رکھنا چاہیے کہ یہ اصطلاح کس فن کی ہے، لیکن اس میں انتہائی خلط ملط ہو جاتا ہے، بالخصوص متاخرین کے ہاں آ کر۔ آپ دیکھ لینا، آپ اپنی کتابوں کے اندر زیر و روایہ، نوادر اور مسائل فتح و واقعات، ان کو آپ جدا کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی دشواری ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر ایک ہی جو ہے نا وہ ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اور بآسانی یعنی صرف کتاب کو دیکھ کر ہم کوئی متن دیکھ لیتے ہیں، کوئی شریف دیکھ لیتے ہیں یا کنز الدقائق دیکھ لیتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہم فقط ان کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ زیر روایہ ہے یا یہ نوادر سے ہے یا یہ فتح و واقعات سے بعد والے مسائل سے ہے، یہ نہیں کر پاتے ہم۔ محیط برہانی جو ہے وہ چھپ کے آ چکی ہے، اس میں اچھی ترتیب ہے اور وہ مسائل جدا جدا لکھے۔ یہاں پر جو اصطلاح ہے دلالت کے بارے میں، جس پہ ہماری گفتگو ہے، دلالت کے بارے میں ایک اصطلاح ہے مناطقہ کی اور ایک اصطلاح ہے نحویوں کی۔ جو اصطلاح مناطقہ کی ہے اس کے اندر لزوم ملحوظ ہے، قول الشیء بحیث یلزم من تصورہ تصور شیء آخر۔
یہ دلالت ہے، وضع کی بات نہیں ہو رہی، یہ دلالت ہے۔ کون الشیء بحیث یلزم، یہ جو لزوم ہے یہ ملحوظ ہے، کس کے اندر؟ جو اصطلاح ہے مناطقہ کی، کون الشیء بحیث یلزم من تصورہ تصور شیء آخر، کون الشیء بحیث یلزم من تصورہ تصور شیء آخر، یہ ہے مناطقہ کی اصطلاح۔ جو ہمارے نحوی ہیں اور ان میں عربیہ والے ہیں، ان کی اصطلاح کیا ہے؟ ان کی اصطلاح فہم المعنی من اللفظ المستعمل فیہ، فہم المعنی، معنی کا سمجھ میں آنا، فہم المعنی من اللفظ المستعمل فیہ، یہ ہے، اس میں لزوم نہیں ہے۔ جو میزانیوں کی اور مناطقہ کی اصطلاح ہے اس میں لزوم معتبر ہے، اور جو علوم عربیہ والے ہیں یہ لزوم کی قید نہیں لگاتے۔ ایک یہ فرق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دلالت مطابقیہ اس کے اندر قصد معتبر ہے، میزانیوں کے ہاں بھی اور نحویوں کے ہاں بھی۔ دلالت مطابقیہ اس میں قصد معتبر ہے، نحویوں کے ہاں بھی اور میزانیوں کے ہاں بھی۔ دلالت تضمنیہ اور دلالت التزامیہ، ان دونوں میں مناطقہ کے ہاں قصد معتبر نہیں ہے، حتیٰ کہ قصد ہو تو دلالت تضمنیہ نہیں ہے، قصد ہو تو دلالت تضمنیہ رہتی نہیں ہے، دلالت التزامیہ رہتی نہیں ہے۔ اگر قصد ہو، دلالت تضمنیہ میں اور التزامیہ میں جو مناطقہ ہیں ان کے یہاں قصد معتبر نہیں ہے۔ قصد معتبر نہیں ہے بئی معنی کہ قصد پایا جائے تو وہ تضمنی نہیں رہے گی۔ یہ بات نہیں کہ بھئی ہو یا نہ ہو، نہیں، بلکہ عدم معتبر ہے، قصد معتبر نہیں ہے، اس کے بجائے یہ کہنا چاہیے بھئی عدم قصد معتبر ہے، دلالت تضمنیہ میں اور دلالت التزامیہ میں۔ برخلاف نحویوں کے، علوم عربیہ والوں کے، ان کے ہاں دلالت تضمنیہ میں، دلالت التزامیہ میں، ان میں بھی قصد معتبر ہے، یعنی لفظ بول کے موضوع لا کا تمام مراد ہو تو دلالت مطابقی، موضوع لا کے جز کا ارادہ کیا جائے تو یہ تضمنی ہے۔ لفظ بول کے موضوع لا کے جز کا ارادہ کیا جائے تو تضمنی ہے۔ لفظ بولا موضوع لا کا تمام مراد ہے، جز منفہم ہے، جز سمجھا جا رہا ہے، یہ دلالت تضمنیہ میزانیہ ہے، دلالت تضمنیہ نحویہ نہیں ہے۔ لفظ بول کے جز مراد ہے تو دلالت تضمنیہ نحویہ، لفظ بول کے کل مراد جز بلا قصد منفہم ہے، خارج لازم بلا قصد منفہم ہے، یہ دلالت تضمنیہ اور دلالت التزامیہ میزانیہ۔ اگر لفظ بول کے جز مراد ہو تو دلالت تضمنیہ نحویہ، لفظ بول کے خارج لازم مراد ہو تو دلالت التزامیہ نحویہ، یعنی ان کے ہاں ان تینوں دلالتوں کے اندر قصد کا لحاظ ہے، قصد ہوگا تو دلالت ہوگی، بغیر قصد کے نہیں ہوگی۔ برخلاف کس کے؟ برخلاف میزانیوں کے، مناطقہ کے۔ مناطقہ کے ہاں قصد فقط دلالت مطابقی کے اندر ہے، دلالت تضمنی کے اندر اور دلالت التزامی کے اندر قصد نہیں ہے، بئی معنی کہ قصد ہو تو وہ تضمنی مطابقی، تضمنی التزامی نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی لحاظ سے پھر وہ مطابقی کے اندر داخل کرتے ہیں، وہ تضمنی التزامی میں داخل نہیں کرتے۔ جی چلو میں وضاحت کے لیے تھوڑی اور بات کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا جی، مجاز کو علامہ سیالکوٹی علیہ الرحمہ نے کہا بھئی یہ التزامی میں داخل ہے، مجاز یہ دلالت التزامی میں داخل ہے، لیکن مناطقہ نے رد کیا علامہ سیالکوٹی کا کہ یہ التزامی میں داخل نہیں ہے، یہ مطابقی میں داخل ہے۔ مجاز کیوں مطابقی میں داخل ہے؟
اس لیے کہ لفظ بول کے معنی موصولہ کے غیر کا ارادہ آ گیا نا. ان کا ارادہ یہ تو تضمن التزامی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. جب آپ نے ارادہ کی بات کر لی نا تو یہ ہے ہی مطابقی. جب آپ نے ارادہ اور قصد کی بات کر لی تو اب یہ التزامی آپ نہیں بنا سکتے. آپ کہہ رہے ہیں معنی جو موصول ہے اس کے غیر کا ارادہ، اس کا غیر مقصود ہو، معنی موصولہ مقصود ہو تو حقیقت، معنی موصولہ کا غیر مقصود ہو تو مجاز. قصد آ گیا تو قصد ہمارے یہاں فقط ایک دلالت میں، اور وہ ہے دلالت مطابقی. تضمن التزامی میں قصد ہے ہی نہیں میزانیوں کے یہاں. اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ عدم اعتبار، وہ اعتبار عدم کرتے ہیں یہاں پر. وہ دلالت التزامیہ میں اور دلالت تضمنیہ میں قصد کو درجہ بشرط لا شیء میں لیتے ہیں، لا بشرط شیء میں نہیں لیتے. اعتبار عدم کرتے ہیں جی کہ اگر اعتبار ہو گیا تو اب وہ تضمنی بھی نہیں ہے، التزامی بھی نہیں ہے. اب جو علامہ سیالکوٹی علیہ رحمہ کا رد کیا مناطقہ نے، تو ان ردود میں سے ایک رد یہ ہے کہ بھئی جب قصد پایا جا رہا ہے تو پھر یہ التزامی آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں. علامہ سیالکوٹی علیہ رحمہ مجازات کو التزام کے ضمن میں داخل کرنے کی کوشش کی تو مناطقہ نے یہ کہا کہ نہیں، آپ التزام میں اس کو داخل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ قصد نہیں ہے، نہ تضمن میں نہ التزام میں، اور یہاں پر قصد پایا جا رہا ہے. جب قصد پایا جا رہا ہے وہ معنی غیر موصولہ کا ہے، لیکن قصد ہے. جب قصد ہے تو دلالت مطابقی ہے، دلالت تضمنی التزامی نہیں. یہاں مطابقی کے ضمن میں کیسے اس کو داخل کرنا ہے یہ ایک الگ سوال ہے. چلے سوال آ گیا تو اس کو وضاحت کر دیتے ہیں. وہ پھر وضع کی تعمیم کرتے ہیں جی کہ وضع شخصی ہے، وضع نوعی ہے. وضع شخصی یہ ہے کہ من جانب اللفظ کسی امر کلی کا لحاظ نہ ہو. وضع شخصی یہ ہے کہ من جانب اللفظ کسی امر کلی کا لحاظ نہ ہو، یہ وضع شخصی. وضع نوعی یہ ہے کہ من جانب اللفظ الی جانب اللفظ کسی امر کلی کا لحاظ ہو، پھر وہ امر کلی حیت ہے یا علاقہ ہے. اگر حیت ہو تو یہ وضع مشتقات، اگر علاقہ ہو تو یہ وضع مجازات. یوں پھر علاقہ کے ذریعے جو ہے نا یہ وضع نوعی کے اندر اس کو داخل کرتے ہیں. کس کو؟ مجاز کو. مشتق کی وضع بھی وضع نوعی مانتے ہیں، مجاز کے لیے بھی جو وضع ہے لفظ کو موضوع مانتے ہیں، لیکن یعنی موضوع لہ بھی ہے اور غیر موضوع لہ بھی ہے. غیر موضوع لہ ہے باعتبار شخص کے، موضوع لہ ہے باعتبار نوع کے، تو لہذا یوں اس کے لیے وضع نوعی مانتے ہیں مجاز کے. ٹھیک ہو گئے؟ تو بہرحال اب بات یہ ہوگی کہ دلالت کے اندر یہ والا فائدہ دوبارہ تو وضع کا. جی ہاں، تو میں بات یہ کر رہا تھا بھائی دلالت مطابقی تضمنی التزامی، ان میں ایک پہلے تو دلالت کی تعریف میں اختلاف ہے. میں کوئی خلاصہ سارا بیان کر دیتا ہوں. دلالت کی تعریف میں اختلاف ہے. دلالت جو میزانیوں کے نزدیک ہے وہ ہے کون شیء بحیث یلزم من تصوره تصور شیء آخر، لزوم اس کے اندر ہے. برخلاف ناویوں کی ان کے یہاں لزوم نہیں ہے. فهم المعنى من اللفظ المستعمل فيه، لزوم نہیں. دوسرا جو بڑا فرق ہے ان کے بیچ، ان فروق پر پھر آگے فروق متفرع ہوتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دوسرا جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دلالت مطابقیہ کے اندر جو ہے ناویوں کے ہاں اور مناطقہ کے ہاں دونوں کے ہاں قصد معتبر ہے. برخلاف دلالت تضمنیہ اور التزامیہ کے، دلالت تضمنیہ میں جو ناوی ہیں اور دلالت التزامیہ میں وہ قصد معتبر ہے ان کے ہاں. برخلاف میزانیوں کے ہاں قصد معتبر نہیں ہے، بہی معنی کہ عدم قصد معتبر ہے. جی اگر قصد آ گیا تو تضمنی ہی نہیں رہتی، قصد آ گیا تو التزامی ہی نہیں رہتی. لفظ بول کے معنی موصولہ کا کل مراد یہ مطابقی، اور از خود جو جز منفہم ہے یہ تضمنی، اور از خود جو خارج لازم منفہم ہے یہ التزامی. لفظ بول کے جز کا ارادہ یہ دلالت تضمنیہ ہے، لیکن ناویہ ہے، میزانیہ نہیں ہے. لفظ بول کے خارج لازم کا ارادہ یہ التزامیہ ہے، لیکن ناویہ ہے، میزانیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو میزانی ہے ان کے ہاں بالکل دلالت مطابقی کے علاوہ تضمنی اور التزامی میں ہرگز جو ہے وہ قصد معتبر نہیں ہے. یہی وجہ ہے پھر جہاں سے پھر وہ
مجازات کو بھی داخل کرتے ہیں، کس کے اندر؟ دلالت مطابقہ کے اندر داخل کرتے ہیں، کیونکہ مجاز کے اندر قصد تو پایا جاتا ہے، وہ معنی غیر موصولہ کا پایا جاتا ہے۔ علامہ سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ رائے ہے کہ یہ مجاز جو ہے وہ دلالت التزامی میں داخل ہے، لیکن دیگر مناطق کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ دلالت التزامی میں داخل نہیں ہے، دلالت مطابقہ میں داخل ہے، کیونکہ اس کے اندر قصد پایا گیا۔ جب قصد آ گیا تو نہ تضمنی رہی نہ التزامی رہی، یعنی میزانی نہیں رہی۔ نہ بھی بناتے ہو تو آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم تو بات میزان کی کر رہے ہیں، علم منطق کی کر رہے ہیں۔ تو مناطق کہ ہاں یہ دلالت جو مجاز کے لیے مجاز پر دلالت ہے، یہ دلالت تضمنی ہے، التزامی میں داخل نہیں ہوگی، دلالت مطابقہ میں داخل ہوگی، کیونکہ معنی غیر موصولہ کا قصد پایا جا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ضرور ہوتا ہے کہ مجاز کو دلالت مطابقی میں کیسے داخل کرتے ہیں، جبکہ دلالت مطابقی ہے کہ دلالت اللفظ علی تمام ما بوزی لہ، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضع میں تعمیم کرتے ہیں۔ وضع کی دو قسمیں ہیں، وضع شخصی اور وضع نوعی۔ دیکھا جائے گا کہ وضع میں لفظ کی جانب امر کلی ملحوظ ہے یا امر کلی ملحوظ نہیں ہے۔ لفظ کی جانب امر کلی ملحوظ نہ ہو تو یہ وضع شخصی ہے، لفظ کی جانب امر کلی ملحوظ ہو تو یہ وضع نوعی ہے۔ پھر آگے وضع نوعی دو طرح کی، وہ امر کلی کیا ہے؟ حیت ہے، فاعل، مفعول، یہ حیت ہے، وہ امر کلی حیت ہے، تو اب یہ وضع مشتقات۔ اور اگر امر کلی علاقہ اور قرینہ ہے تو اب یہ وضع مجازات۔ تو مجاز کو معنی غیر موصولہ بھی کہا جاتا ہے، موصولہ بھی کہا جاتا ہے۔ معنی غیر موصولہ ہے وضع شخصی کے لحاظ سے، موصولہ ہے وضع نوعی کے لحاظ سے، تو لہٰذا مناطقہ جو مجاز ہے اس کو دلالت مطابقی کے تحت داخل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ابتدائی طور پہ کچھ اس میں گفتگو، آگے مزید انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، چونکہ آگے انہوں نے جو تضمن میں گفتگو کی ہے وہ لازم اللہ فی المرکبات، اور پھر آگے التزام کی بات کہا ولا بد من علاقۃ مصححۃ، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہا دلالت اللفظ علی تمام ما وضع لہ، لفظ کی دلالت اس کے تمام پر جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، لفظ کی دلالت اس کے تمام پر جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا۔ دلالت اللفظ علی تمام، کہتے جی تمام کہا، جمیع نہیں کہا، حالانکہ معنی اور مفہوم ایک ہے، لیکن جو دو الفاظ ان کے معنی مفہوم ایک ہوتے ہیں، پھر بھی استعمال میں کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ میں نے اس چیز کو لٹکا دیا، میں نے اس چیز کو ٹانگ دیا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو دونوں تعلیق کے لیے آتے ہیں، لیکن استعمال میں مختلف ہیں۔ اس نے اس کو لاتے ماری، اس نے اس کو ٹانگیں ماری۔ اب لاتے ماری تو بنتا ہے، لا تو ٹانگے کی ہے، لیکن لاتے ماری بنتا ہے اور ٹانگیں ماری وہ نہیں بنتا محاورے کے لحاظ سے۔ جیسے جلوس اور قعود ایک ہے، لیکن پھر بھی فرق ہے، ایک لیٹے سے بیٹھنا ہے اور ایک کھڑے سے بیٹھنا ہے، یہ فرق آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح تمام اور جمیع معنی کے لحاظ سے ایک ہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو لفظ جمیع ہے یہ ترکیب کا مشعر ہے، برخلاف تمام کے تمام ترکیب کا مشعر نہیں ہے۔ جو جمیع ہے یہ مشعر ترکیب ہے، تمام جو ہے یہ مشعر ترکیب نہیں ہے۔ تو اب اگر جمیع کہتے، تمام اور جمیع کے معنی ایک ہے، لیکن جمیع کہتے تو وہ مشعر ترکیب ہوتا، دلالت اللفظ علی جمیع ما وضع لہ، اس کے جمیع پر۔ تو اب جو بسائط کی وضع ہے اس لحاظ سے اعتراض بن جاتا، اس لیے جمیع کے بجائے تمام کہا تاکہ بسائط کے لحاظ سے اعتراض نہ بنے۔ یہ تمام اور جمیع کے درمیان جو تمام کی ترجیح ہے اس پر میں نے فائدہ بتایا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دلالت اللفظ علی تمام ما وضع لہ، لفظ کی دلالت اس کے تمام پر جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، اس کے تمام پر جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا کا وہ دلالت مطابقی ہے، دلالت مطابقت ہے۔ اس کو اشراقی دلالت قصدیہ کہتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو سکرین پہ قابض آ جاتے ہیں نا جی، قبضہ کر لیتے ہیں، تو بات انہیں کی چلتی ہے۔
تو اشراکیوں کی اصطلاحات کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. اشراکیوں کی فکر اب جو یعنی جو فنون پڑھنے والے ہیں اور اشراکیوں کی جو کتب ہیں وہ یوں سمجھیے کہ وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں بلکہ ہو چکی ہیں. تو یہ چیز ہے کہ بھئی جو سکرین پہ قابض ہے تو اسی کی بات جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اور بڑے بڑے محققین کی جو تحقیقات ہیں وہ ایام مطلب مرور ایام کے ساتھ ساتھ وہ گوشۂ تاکہ نسیان میں چلی جاتی ہیں. تو بہرحال جو اشراکی ہیں وہ اسے دلالت قصدیہ کہتے ہیں، اور جو مشائی ہیں وہ اسے دلالت مطابقیہ کہتے ہیں. تو دلالت مطابقیہ، دلالت مطابقت کے معنی موافقت کے، یہ وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. مطابقت کے معنی موافقت کے ہیں، یہاں پر لفظ اور معنی موافق ہیں، اس لیے اس کو دلالت مطابقت کہہ رہے ہیں. کیوں؟ لفظ کا تمام دال ہے معنی کے تمام پر. لفظ کا تمام دال ہے معنی کے تمام پر. موافقت ہوئی نہ ہوئی؟ موافقت ہے، اس لیے دلالت مطابقت، دلالت موافقت کہہ رہی ہے اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقت، لفظ کی دلالت موضوع اللہ کے تمام پر وہ مطابقت ہے. بیچ میں انہوں نے کہہ دیا من تلک الحیثیت، اسی حیثیت سے. یہ بات بھی معروف ہے، اعتراض مشہور کا جواب ہے. رسالہ شمسیہ اور پھر اس کی شرح وغیرہ اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ کل کے لیے بھی موضوع ہے اور جز کے لیے بھی موضوع ہے، شے کے لیے ملزوم کے لیے بھی موضوع ہے اور اس کے لازم کے لیے بھی موضوع ہے. لفظ کی وضع ہے کل کے لیے اور جز کے لیے. اس کی مثال پیش کی جاتی ہے جیسے امکان. امکان کی وضع امکان عام کے لیے بھی ہے، امکان کی وضع امکان خاص کے لیے بھی ہے. امکان خاص کل ہے اور امکان عام اس کا جز ہے. امکان خاص کل ہے، امکان عام جز ہے. یہ غلام مصطفیٰ ذہن میں رکھیں گے. امکان عام مطلق کی ہم تقسیم کرتے ہیں نا، تو اس کے تحت اقسام میں ہم امکان خاص ذکر کرتے ہیں. تو اس سے بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے شاید امکان عام کل ہے. امکان عام کل نہیں ہے، امکان عام جز ہے اور امکان خاص کیا ہے وہ امکان عام جز ہے اور امکان خاص کل ہے. ویسے بھی قسمی جات کی کل بنتی ہے نا جی. حیوان تو کل نہیں ہے نا، انسان کل ہے، حیوان اس کا جز ہے. تو حیوان مقسم ہے تو انسان اس کی قسم ہے، تو انسان کل ہے، حیوان کل نہیں ہے. انسان حیوان کی نسبت انسان کل ہے، حیوان انسان کی نسبت حیوان جز ہے. تو امکان عام کی قسم بنتی ہے امکان خاص. تو امکان عام کل ہے، امکان عام جز ہے اور امکان خاص کے وہ کل ہے. تو امکان کی وجہ امکان عام کے لیے بھی، امکان خاص کے لیے بھی. اب آپ غور کریے گا، آپ نے امکان بولا اور آپ نے امکان عام کا ارادہ کیا، جز کا ارادہ کیا. امکان بول کر امکان عام کا ارادہ کیا. لفظ کی دلالت ہے معنی موصولہ امکان خاص اس کے جز پر. لفظ کی دلالت ہے معنی موصولہ کے جز پر. اب یہ دلالت تضمنی بننی چاہیے. لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے جز پر دلالت تضمنی بننی چاہیے. لیکن آپ نے اس حیثیت سے امکان عام کا ارادہ کیا کہ خود موصولہ ہے مطابقی. آپ نے امکان بول کے امکان عام کا ارادہ کیا اس حیثیت سے کہ لفظ کی وجہ ہی اس کے لیے ہے مطابقی، لیکن بننی تضمنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے شمس کی وجہ ہے جرم کے لیے اور اس کی ضو کے لیے. شمس کی وجہ جرم کے لیے بھی ہے، وہ جو ٹکلی ہے سورج کی اس کے لیے بھی ہے، اور دھوپ کے لیے بھی ہے جو دھوپ اس کو لازم ہے. اب شمس بول کے آپ نے دھوپ مراد لی تو لفظ کی دلالت پائی جا رہی ہے معنی موضوع اللہ کے لازم پر، خارج لازم پر. خارج لازم کا ارادہ دلالت التزامی ہونی چاہیے. لیکن آپ نے شمس بول کر اس کا ارادہ اس لیے کیا کہ یہ موضوع ہے، کیونکہ دونوں موضوع ہے، مشترک ہے. جیسے لفظ امکان مشترک ہے امکان عام میں اور امکان خاص میں،
شمس مشترک ہے جرم میں اور ضو میں، تو آپ نے شمس بول کر ضو کا ارادہ اس حیثیت سے نہیں کیا کہ جرم کا لازم ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ موضوع ہے۔ اسی طرح آپ نے امکان بول کر امکان عام کا ارادہ اس لیے نہیں کیا کہ معنی موضوع امکان خاص کا جز ہے، بلکہ خود موضوع ہے۔ اب ہے دلالت مطابقی، لیکن تعریف اس پہ تضمنی کی سادی کاری ہے، وہاں پر بھی دلالت مطابقی ہے، تعریف التزامی کی سادی کاری ہے۔ خرابی کہاں سے آئی؟ خرابی یہاں سے ہے کہ آپ نے حیثیت کی قید چھوڑ دی۔ جب آپ حیثیت کی قید لگائیں گے تو اب یہ اعتراض وارد نہیں ہوں گے۔ لفظ کی دلالت معنی موضوعات کے کل پر اس حیثیت سے کہ وہ کل ہے، معنی موضوعات کی لفظ کی دلالت معنی موضوعات کے تمام پر اس حیثیت سے کہ وہ تمام موضوع ہے، اب اعتراض نہیں ہے۔ اب آپ نے امکان بول کر امکان عام کا ارادہ کیا، امکان بول کر امکان عام کا ارادہ کیا، لفظ کی دلالت معنی موضوعات کے تمام پر اس حیثیت سے کہ وہ موضوع لا کا جز ہے، نہیں اس حیثیت سے کہ کل ہے۔ اب دلالت مطابقی ہی ہوتی ہے، اس کو تضمنی بننا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کہ تضمنی تب بنتی کہ اس حیثیت سے ہوتی کہ موضوع لا کا جز ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں ہے، یہ اس حیثیت سے کہ موضوع لا کا کل ہے، موضوع لا کا تمام ہے، وہی بات وہاں پر بھی ہوگی۔ تو یہ گفتگو معروف ہے کہ یہ لفظ کی وضع ہو، لفظ مشترک کو کل اور جز میں، لفظ مشترک کو ملزوم اور لازم میں، تو اس وقت کیا ہے دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی، ان دلالتوں پر جو ہے وہ عدم مانعیت کا جو اعتراض وارد ہوتا ہے، اس اعتراض سے بچنے کے لیے من تلک الحیثیت کی قید لگائیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ کہا کہ لفظ کی دلالت و معنی موضوعہ کے تمام پر اسی حیثیت سے، اس حیثیت سے کہ وہ تمام ہے۔ تو سوال یہ ہم نے کیا کہ من تلک الحیثیت یہ قید کیوں لگائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قید اس لیے لگائی کہ بعض اوقات لفظ موضوع ہوتا ہے کل اور جز دونوں کے لیے، مشترک ہوتا ہے ان کے بیچ، بعض اوقات لفظ مشترک ہوتا ہے ملزوم اور لازم کے بیچ، کل اور جز اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے امکان عام، امکان خاص دونوں کے لیے موضوع ہے، دونوں کے بیچ مشترک ہے۔ اور ملزوم اور لازم کی مثال دی جاتی ہے جیسے شمس جرم اور ضو، جو جرم فلکی ہے اس کے لیے بھی شمس موضوع ہے، اور جو ضو ہے اس کے لیے بھی موضوع ہے، یہ ملزوم اور لازم کے لیے۔ اب اگر من تلک الحیثیت کی قید نہ لگائی جاتی تو اب اس پہ تعریف جو ہے وہ دخول غیر سے معنی نہ ہوتی۔ لفظ بول کر آپ نے امکان بول کر امکان عام مراد لیا، اب امکان بول کر امکان عام مراد لیا تو لفظ کی دلالت معنی موضوعات کے کل پر ہے، اس حیثیت سے کہ وہ کل ہے۔ اگر حیثیت کی قید نہ لگاتے، اب لفظ بول کر معنی موضوعات کا کل مراد ہے، لیکن موضوعات کا جز بھی تو ہے، یہ موضوعات کا کل بھی ہے، موضوعات کا جز بھی ہے، تو اس حیثیت سے اس پر اعتراض وارد ہو جاتا ہے کہ اس کو تضمنی ہونا چاہیے، ہے مطابقی۔ لفظ بول کر شمس بول کر آپ نے ضو کا ارادہ کیا، تو اب لفظ کی دلالت ہے معنی موضوعات، خود معنی موضوعات پر، لیکن معنی موضوعات کے خارج لازم پر بھی ہے۔ اب ہے دلالت مطابقی، لیکن دلالت التزامی کی طرف صادق آ رہی ہے، لیکن جب حیثیت کی ہم نے قید لگائی تو یہ اعتراضات منتفع ہو گئے، یہ اعتراضات جاتے رہے، کیونکہ امکان بول کر امکان عام مراد لیا، لفظ کی دلالت معنی موضوعات کے کل پر اس حیثیت سے کہ وہ کل ہے۔ اب اگر کوئی کہے یہ معنی موضوعات کا جز ہے، وہ معنی موضوعات کا جز ہے، لیکن یہ دلالت اس حیثیت سے نہیں ہے کہ معنی موضوعات کا جز ہے، اس حیثیت سے ہے کہ معنی موضوعات کا کل ہے۔ شمس بول کے ضو کا ارادہ، لفظ کی دلالت معنی موضوعات کے خارج لازم پر، اس حیثیت سے کہ وہ خارج لازم ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ معنی موضوعات نہیں، لفظ کی دلالت معنی موضوعات پر ہے نا، یہ خارج لازم نہیں ہوا۔ شمس بول کر آپ نے خود ضو کا ارادہ کیا اس حیثیت سے کہ وہ اس کا خود معنی موضوعات ہے، تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معنی موضوعات کا خارج لازم بھی ہے، دلالت التزامی کی طرف صادق آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیثیت یہ ہے کہ یہ معنی موضوعات خود ہے، اس حیثیت سے اگر ہوتی تو پھر دلالت التزامی اس کو بنا لیتے، لیکن اس حیثیت سے جب بات کریں گے تو دلالت التزامی نہیں ہے، دلالت مطابقی ہے۔ تو من تلک الحیثیت نے تعریف کو دخول غیر سے معنی کر دیا، ٹھیک ہو، معنی کریں لفظ کی دلالت اس کے تمام پر جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا اسی حیثیت سے مطابقت ہے، اور معنی موضوعات کے جز پر تضمن ہے،
تو یہاں پر بات میں پہلے کر چکا کہ وہ اعلیٰ جزء ہی، پہلے تو دلالت میں اختلاف آ گیا میزانیوں کا اور نحویوں کا. ویسے تو یہاں پر ہم کو نحویوں کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ بات علم منطق میں ہو رہی ہے تو منطق کی بات کریں. لیکن اصل میں خلط ملط یہاں پر ہوا ہے. وہ خلط ملط میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو اس خلط ملط کی وجہ سے دونوں جو اصطلاحات ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ خلط ملط ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے دلالت کے بیچ جو نحویوں کا اور میزانیوں کا اختلاف ہے وہ بھی میں نے بتا دیا. اب کہنا وہ اعلیٰ جزء ہی تضمن، اس کے جز پر جو دلالت ہے وہ تضمن ہے. یہ جو دلالت اللفظ علی جزء ما بوزی له، دلالت اللفظ علی جزء ما بوزی له، دیکھ لے قصد کی کوئی بات نہیں کی، قصد کی کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے نا جی. قصد کی بات ویسے وہاں پر بھی نہیں ہے کہ دلالت اللفظ علی تمام ما بوزی له، قصد کی بات وہاں پر بھی نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ دلالت مطابقی میں بالاتفاق قصد ملحوظ ہے، نحویوں کے ہاں بھی اور میزانیوں کے ہاں بھی. لیکن یہ جو دلالت تضمنی ہے اس میں نحویوں کے ہاں قصد ملحوظ ہے، جو میزانی ہیں مناطقہ ہیں ان کے ہاں قصد ملحوظ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ اعلیٰ جزء ہی تضمن. اب دونوں میں فرق ذہن میں رہے کہ لفظ بول کر معنی موصولہ کا جز مراد دلالت تضمنیہ نحویہ، لفظ بول کے معنی موصولہ کا جز مراد دلالت تضمنیہ نحویہ. لفظ بول کے معنی موصولہ کل مراد اور جز جو ہے وہ ضمنی طور پر سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دلالت تضمنی ہے. یہاں پر جو مناطقہ ہیں وہ نحویوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں. مناطقہ کہتے ہیں یہ دلالت تمہاری کدھر جائے گی؟ یہ دلالت تو ہے لفظ بول کے معنی موصولہ کا کل مراد اور جز سمجھ میں آ رہا ہے، خارج لازم سمجھ میں آ رہا ہے. غور کریے گا، لفظ بول کے معنی موصولہ کا جز مراد یہ دلالت تضمنیہ نحویہ. اب مناطقہ سے کہو تمہاری تضمنیہ تو یہ نہیں ہے، تم اس کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ اصل میں اعتراض کر رہا ہوں نحویوں پر. تو ذہن میں آتا ہے نحوی بھی تو منطقیوں پر اعتراض کر سکتے ہیں. مناطقہ کہتے ہیں تم نے قصد بول دیا نا، ہم اس کو مطابقی میں لے کے جائیں گے، ہم اس کو مطابقی میں لے کر جائیں گے. لفظ بول کر معنی موصولہ کا جز مراد یہ مطابقی میں لے کے جائیں گے. ہم مطابقی میں کیسے؟ وہ جو ہم نے مجازات میں بات کی تھی. لفظ بول کے معنی موصولہ کا خارج لازم مراد اس کا قصد، جب آپ قصد کریں گے ہم اس کو دلالت مطابقی میں لے کے چلے جائیں گے. اس کے جو مجازات ہیں ان کے ضمن میں یہ چلی جائے گی. یہ تمہاری جو دلالت ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مناطقہ پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ دلالت تضمنیہ نحویہ تمہاری اقسام ثلاثہ سے خارج ہے. دلالت تضمنیہ نحویہ تمہاری اقسام ثلاثہ سے خارج ہے، یہ مناطقہ پر اعتراض نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ کہیں گے ہم اس کو مطابقی کے ضمن میں ڈالتے ہیں. دلالت التزامیہ نحویہ مناطقہ سے کہو تمہاری اقسام ثلاثہ سے خارج ہے، جی وہ کہیں گے خارج نہیں ہے، یہ دلالت مطابقہ کے ضمن میں ہے، یہ وضع نوعی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا اصل میں اعتراض کرنے لگا تھا نحویوں پر، تو وہ ذہن میں آ گیا کہ یہ اعتراض پلٹ کر جو ہے وہ اگر منطقیوں پر کرنا چاہے تو مناطقہ یہ جواب دیں گے کہ بھئی یہ اعتراض ہم پر نہیں ہوتا. جب تم نے قصد کی بات کر دی تو ہمارے پاس یہ دلالت مطابقیہ کے اندر آ گیا. اور مطابقی میں ہم نے آپ کو بتا دیا وضع میں عموم ہے، وضع شخصی ہو یا وضع نوعی ہو. تو اب زیادہ سے زیادہ یہ مجاز میں آئے گا نا جی. لفظ بول کر جز کا ارادہ مجاز ہی تو ہے، لفظ بول کر خارج لازم کا ارادہ مجاز ہے، حقیقت تو نہیں ہے. اور مجاز کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ وہ وضع نوعی کے تحت جو ہے وہ دلالت مطابقی میں شامل کر لیتے ہیں. تو لہٰذا جو اعتراض مناطقہ پر کرنے جا رہے ہیں نحویوں پر کرنے جا رہے ہیں، مناطقہ پر نہیں ہوتا. نحویوں پر کیا ہوتا ہے؟ نحویوں پر یہ ہوتا ہے کہ لفظ بول کر معنی موصولہ کا کل مراد تو مطابقی، جز مراد تو تضمنی، خارج لازم مراد تو التزامی. یہ بولو کہ لفظ بول کر معنی موصولہ کا کل مراد
جز مراد نہیں لیکن سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دلالت ہے نہیں ہے، بھائی دلالت تو ہے، نہ یہ تمہاری مطابقی ہے، نہ تضمنی، نہ التزامی ہے۔ لفظ بول کر معنی موصولہ کا کل مراد، خارج لازم خود سمجھ میں آ رہا ہے، جی دلالت ہے دلالت نہیں ہے، کہا دلالت ہے، جی نہ تمہاری مطابقی ہے، نہ تضمنی، نہ التزامی ہے، یعنی دلالت تضمنیہ میزانیہ، دلالت التزامیہ میزانیہ، یہ ناویوں کی تینوں قسم کی دلالتوں میں سے کسی میں داخل نہیں، جی دلالت مطابقیہ ناویہ، دلالت تضمنیہ ناویہ، دلالت التزامیہ ناویہ اس میں داخل نہیں ہے، لہذا یہ حصر باطل ہو جائے گا تمہارا، جی یہ ناویوں پر اعتراض ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، تو ناوی اس کا جواب دیتے ہیں بھی بات یہ کہ یہ جس کو تم ہم پر اعتراض کر رہے ہو نا، اعتراض نہیں بنتا، اس لیے کہ یہ مقصد میں داخل نہیں، یہ مقصد میں داخل نہیں ہے، قسم یہ ہماری جو دلالت کی تین قسمیں ہم نے بیان کی مطابق تضمنی التزامیہ کسی قسم کے تحت نہیں ہے، قسم کے تحت اس لیے نہیں کہ مقصد کے تحت نہیں ہے، کیونکہ مقصد میں قصد اور ارادہ ملحوظ ہے ان کے نزدیک، ناویوں کے نزدیک، جب قصد اور ارادہ ملحوظ ہے تو اب یہ کون سی دلالت ہے؟ بلا قصد و ارادہ، التزامی کون سی دلالت ہے؟ بلا قصد و ارادہ، تو اب یہ اقسام سے اس لیے خارج ہے کہ مقصد میں داخل نہیں ہے، جب مقصد میں داخل نہیں ہے تو اقسام سے خارج ہونے میں حرج نہیں، یوں نہ کہیں بلکہ خارج ہونی چاہیے، جی کیونکہ خارج نہیں ہوگی تو اب یہ جو ہے نا وہ ہماری جو گفتگو ہے دخول غیر استعمالی نہیں رہے گی، یہ مقصد میں ہی ہم نے داخل نہیں کیا، اگر یہ اقسام میں داخل نہیں ہوتی تو مطلب ہم پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا، بلکہ اقسام میں اس کو داخل ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے قصد اور ارادہ کا اس کو اس کی قید لگائی ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ دلالت تضمنیہ میزانیہ کو لے کر، دلالت التزامیہ میزانیہ کو لے کر ناویوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی دلالت تضمنیہ میزانیہ اور دلالت التزامیہ میزانیہ اقسام ثلاثہ میں سے کسی میں داخل نہیں ہے، تو اس کو وہ جواب دیتے ہیں کہ مقصد میں داخل نہیں ہے، اس لیے اقسام میں داخل نہیں ہے۔ اور دلالت تضمنیہ ناویہ، دلالت التزامیہ ناویہ کو لے کر میزانیوں پر اعتراض ہوتا ہے، تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ دلالت مطابقیہ میں داخل ہے، جیسے ہم نے مجاز داخل کیا تھا وہیں داخل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مناطقہ کہیں نہ کہیں اس کو داخل مان لیتے ہیں، نہ بھی اس کو داخل نہیں مانتے، نہ بھی اس کو سرے سے خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دلالت غیر قصدی ہے، ہماری گفتگو دلالت قصدی میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وجہ رجحان کی ہو سکتی ہے مناطقہ کی گفتگو کی، جی مناطقہ کی گفتگو کی یہ وجہ رجحان ہو سکتی ہے۔ ویسے تو انہوں نے وجہ رجحان یہ بنائی ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس اعتراض کو بھائی ان کے ہاں یہ دلالت تضمنیہ میزانیہ اور دلالت التزامیہ میزانیہ، اس کا وہ کیا جواب دیں گے؟ تو جب اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے، لہذا ہماری گفتگو راجی نہیں کہ اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں، اس کا جواب ان کے پاس ہے کہ بھائی یہ مقصد میں داخل نہیں ہے، لیکن ان پر یہ اعتراض تو ہے نا کہ دلالت کی بعض اقسام تمہارے پاس کسی بھی قسم کے تحت داخل نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی ناویوں کے یہاں ناویوں پر اعتراض ہے، اگرچہ جواب بھی دے سکتے ہیں، جی ان پر اعتراض بھی نہیں ہے سرے سے، مناطقہ پر ان پر اعتراض ہے اگرچہ جواب چلو بھی ہے۔ اعتراض ہم نے ان پر بھی کیا، لیکن ان کے پاس یہ اس کسی بھی قسم کو خارج نہیں ہونے دیتے، بھائی اعتراض کا لا اعتراض ہے نا، جی ان پر جو اعتراض ہوا مناطقہ پر، انہوں نے اس کا جواب دے دیا بھائی یہ تو ہمارے پاس اس کے تحت داخل ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہیے کہ اعتراض کوئی جاندار اعتراض نہیں تھا، جی تو برخلاف وہ اعتراض کے جواب تو دے رہے ہیں، لیکن یہ سوال کم از کم برقرار ہے بھائی ٹھیک ہے آپ نے جواب تو دے دیا کہ آپ کے پاس مقصد میں داخل نہیں ہے، لیکن دلالت کی ایک قسم ایسی ہے، دلالت کی ایک قسم ایسی ہے، وہ دلالت غیر قصدی ہے جو آپ کی بیان کردہ اقسام کے میں سے کسی میں داخل ہے، تو یہ وجہ رجحان ہو سکتی ہے مناطقہ اور میزانی ہیں ان کی تقسیم کی، یہ وجہ رجحان ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ناوی نزدیک جو مقسم اس میں ارادہ معتبر ہے بھائی، ارادہ معتبر ہے، مناطقہ کے نزدیک جو مقسم ہے، جی مقسم میں ارادہ معتبر نہیں ہے، جی مقسم کی اب جو بعض اقسام ہیں ان میں معتبر ہے، بعض اقسام صحیح دلالت مطابق ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں تو اس کو تضمن اس لیے کہتے ہیں، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ معنی موصولہ کے ضمن میں ہے، یہاں بھی
मकसद में जो इरादा मोतबर नहीं वो भी वही माना शर्त लाशा है वाले माने में है। मकसिम में इरादा किसकी मुनाफिका के यहाँ जी जी वो भी शर्त लाशा है वाले माने में लेंगे वो। नहीं, बाज अकसाम में मकसद में बात हो रही नहीं, दर्जा है जो है जिसका दर्जा है बेशर्त लाश ही नहीं करेंगे ना। अगर बेशर्त लाश ही करेंगे तो फिर बाज अकसाम में आप उसका इरादा नहीं कर सकते। वो तो है ना मर्तबा 9 के अंदर आके फिर वो ठीक है। बदल जाएगा। नहीं नहीं, आप बशर्त लाश ही जो है ना वो इसी में लेंगे। अगर आप मकसिम में बशर्त लाश ही कर लेते हैं जी तो फिर आप अकसाम में बशर्त शही नहीं कर सकते। बशर्त शही बशर्त लाश ही के तहत दाखिल नहीं होगा। तो मकसिम में आप ला बशर्त शही रखें। हाँ मुझे इरादा हो या ना हो भाई, इरादा होना मलहूज नहीं है भाई। मकसिम में हाँ मकसद में इरादा होना मलहूज ना नहीं। ये कि वो पाया नहीं जी जाएगा। हाँ। बाज अकसाम में बशर्त शही, बाज अकसाम में ठीक। बशर्त लाश। ठीक हो गया, जी माना करें। और उसके जुज पर और उसके तजम्मुन है। अब ये जो दलालत तजम्मुनिया है इसके बारे में कहा वह हुआ यानी व तजम्मुन लाजिमुन लहा लिल मुताबक़ति फिल मुरक्कबात कि दलालत तजम्मुनिया जो है वो दलालत मुताबिकिया को लाजिम है मुरक्कबात के अंदर। दलालत तजम्मुनिया दलालत मुताबिकिया को लाजिम है मुरक्कबात के अंदर। मुसल्लम व सबूत के अंदर मुसन्निफ रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि ये दोनों एक हैं। दलालत मुताबकी और दलालत तजम्मुनी एक है। हुमा मुत्तहिदा, दलालत मुताबकी और दलालत तजम्मुनी एक है। यहाँ कहा कि दलालत तजम्मुनी दलालत मुताबकी को लाजिम है। ठीक है। वहां पर जो कहा दलालत मुताबकी और दलालत तजम्मुनी एक है, मुत्तहिद है, आगे उसकी वजाहत भी की मुसल्लम व सबूत में। हासिल गुफ्तगू में बता रहा हूँ, हासिल गुफ्तगू ये है कि लफ्ज़ की जो दलालत है, लफ्ज़ की दलालत एक सूरत कुलिया पर है जो दलालत मुताबकी है। लफ्ज़ की दलालत सूरत कुलिया पर, यह दलालत मुताबकी है। वो सूरत कुलिया उसका इन्हिलाल इलल अज्जा होता है, उसका इन्हिलाल इलल अज्जा होता है। इस हैसियत से वो ही दलालत दलालत तजम्मुनिया है। लफ्ज़ की दलालत उस सूरत कुलिया पर, यह दलालत मुताबिकिया है। और उस सूरत कुलिया का अज्जा की जानिब इन्हिलाल होता है। इस हैसियत से देखा जाए तो दलालत तजम्मुनिया यानी आप कहेंगे वह मुत्तहिदान का मतलब है कि इनमें इत्तिहाद ज़ाती और फ़र्क एतबारी है। इनमें इत्तिहाद ज़ाती और फ़र्क एतबारी है। दलालत मुताबकी और तजम्मुनी एक है। असल में दलालत मुताबकी ही है, असल में दलालत मुताबकी है। लफ्ज़ बोल के माना मौजूला का तमाम मुराद, कुल मुराद। लेकिन माना मौजूला वो जो सूरत कुलिया है उसका इन्हिलाल है अज्जा की जानिब, उसका इन्हिलाल है अज्जा की जानिब। इस हैसियत से कि उसका इन्हिलाल अज्जा की जानिब है। जब इन्हिलाल अज्जा की जानिब होगा तो अज्जा मफहूम होंगे, लेकिन कस्द व इरादे से नहीं, अज खुद, वो दलालत तजम्मुनिया है। तो ये है इत्तिहाद दलालत मुताबिकी और दलालत तजम्मुनिया का जो आपने मुसल्लम व सबूत में बयान किया। यहाँ पर कहा कि दलालत तजम्मुनिया जो है दलालत मुताबिकिया को लाजिम है। दलालत तजम्मुनिया दलालत मुताबिकिया को लाजिम है। लेकिन मुरक्कबात के अंदर आप गौर करिए, वहां पर कहा दोनों वाहिद है, दोनों एक है। उस पर यह इतराज हो सकता है कि बसायत के अंदर दलालत मुताबिकिया पाई जाती है, तजम्मुनिया पाई नहीं जाती। तो वहां पर जवाब देने की जरूरत पड़ेगी कि वहां पर मुत्तहिद हैं जहां दोनों पाई जाए। बात मुरक्कबात ही की होगी, लेकिन वहां मुरक्कबात की बात नहीं की। वहां दलालत मुताबिकिया और दलालत तजम्मुनिया को मुत्तहिद करार दिया, लेकिन मुरक्कब की तसरीह नहीं की। वो मुराद है, मुरक्कब की तसरीह नहीं की। उस पर यह इतराज है कि आप कह रहे हैं दलालत मुताबिकिया दलालत तजम्मुनिया मुत्तहिद है, हालांकि बसायत में फ़कत दलालत मुताबिकिया पाई जाती है, दलालत तजम्मुनिया पाई नहीं जाती। तो वहां पर यह कैद लगाना पड़ेगी कि मुरक्कबात में।
یہاں پر قید ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی کہ وہ لازم اللہ فی المرکبات، مرکبات کے اندر اس کو لازم ہے دلالت تضمنیہ، دلالت مطابقیہ کو مرکبات میں لازم ہے، بسائط میں لازم نہیں ہے۔ یہاں سے جو بات واضح ہو رہی ہے، یہاں پر لزوم کے معنی واضح ہو رہے ہیں کہ لزوم کے معنی یہ ہیں جو وہاں پر انہوں نے اتحاد بیان کیا ہے۔ ایک لزوم یہ ہے کہ بھئی دلالت مطابقیہ پائی جائے گی تو دلالت تضمنیہ بھی پائی جائے گی مرکبات میں، بئی معنی کہ اس کا جز ہوگا، اس کا ارادہ کیا جائے تو دلالت تضمنیہ بنے گی ناویوں کے انداز میں۔ بات پہ غور کریے گا۔ وَهُوَ لَازِمٌ لَهَا فِي الْمُرَكَّبَاتِ، اس کی تفسیر یوں ہو سکتی ہے کہ دلالت تضمنیہ کو دلالت مطابقیہ کے لیے لازم قرار دیا، اس معنی میں کہ دلالت مطابقیہ پائی جائے گی تو تضمنیہ ضروری ہے مرکبات کے اندر، اس انداز میں کہ اس کا کوئی جز ہوگا، لفظ بول کر جز کا ارادہ کیا جائے تو دلالت تضمنیہ بنے گی، یعنی لزوم اس معنی میں ہے۔ یہ گفتگو یہاں ممکن ہے، لیکن جب آپ مسلم و ثبوت والی گفتگو کو ساتھ ملاتے ہیں، قائل تو یہی ہے نا جی، قائل یہی ہے، جب اس گفتگو کو ساتھ ملاتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ لزوم کے یہ معنی نہیں ہے جو ہم یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس توجیہ پر، اس گفتگو پر، یہ اسلوب جو ہے وہ ناویوں کا بنے گا۔ وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ اسلوب ناویوں کا نہیں، وہ اسلوب میزانیوں کا ہے، وہ اسلوب مناطقہ کا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیسے؟ توجہ کریے گا۔ اس لیے کہ ناویوں کے ہاں دلالت مطابقی اور تضمنی میں اتحاد متصور ہی نہیں ہے۔ دلالت مطابقی اور تضمنی میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ لفظ بول کے معنی موضوع کا کل مراد ہوگا یا جز مراد ہوگا؟ کل مراد ہو تو تضمن نہیں ہے، جز مراد ہو تو مطابقت نہیں ہے، کوئی ایک ہی مراد ہو سکتا ہے نا جی۔ لفظ بول کے کل مراد ہو تو تضمن نہیں ہے، جز مراد ہو تو مطابقت نہیں ہے، اتحاد کہاں سے آئے گا؟ وہ جو جملہ ہے اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے مسلم ثبوت والا کہ اتحاد کے وہاں اتحاد کی تصریح بتا رہی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے میزانیوں کا موقف اختیار کیا ہے، ناویوں کا موقف اختیار نہیں کیا۔ یہ والا جو جملہ ہے اس میں دونوں توجیہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کلام نے بتا دیا کہ اس کی توجیہ اسی انداز میں ہوگی جو مصنف کا موقف ہے۔ مصنف کا موقف کیا ہے؟ میزانیوں والا ہے، ناویوں والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر لزوم اس انداز میں جو وہاں پر انہوں نے بیان کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن میں نے کہا تھا خلط ملط، اب یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے اور ادھر مسلم و ثبوت کی جو عبارت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے میزانیوں کا موقف، لیکن آگے جو لا بد من علاقت مصحیت عقلیت و عرفیت، عقلیت اور عرفیت بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں، تو دو اعراب احتمال ہوں نا جو ہمارے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں اقلیت عرفیت سے پڑھا، میری غلطی کٹی سے اقلیت عرفیت پڑھنا جانے قانون دے خبر ہے جانے۔ چلو اقلیت نہیں پڑھانے۔ تو اب یہ جو اگلی گفتگو ہے نا یہ صریح ہے اس میں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، مصنف نے میزانیوں کا موقف اختیار کیا ہے۔ کیسے صریح ہے وہاں پر آ کر میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ جو جملہ ہے وہ ہوا لازم اللہ فی المرکبات، اگر ہم مسلم و ثبوت والی گفتگو کو ساتھ نہیں ملاتے تو یہ متردد تھا، اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ بھئی وہ لازم اللہ فی المرکبات بئی معنی کہ جہاں دلالت مطابقی پائی جائے گی وہاں پر کوئی ایسے معنی ضرور ہوں گے، مرکبات کے اندر ایسے معنی ضرور ہوں گے کہ ان کا ارادہ کیا جائے تو دلالت تضمنی لزوم اس معنی میں یہ توجیہ کر سکتے تھے، لیکن اس گفتگو کو جب ہم ساتھ ملاتے ہیں وہ صریح اس بات میں کہ آپ نے میزانیوں کا موقف اختیار کیا ہے۔ تو یہاں یعنی دلالت کی تقسیم میں آپ نے میزانیوں کا موقف اختیار کیا ہے، آگے علاقہ کی جو تقسیم ہے اس میں آپ نے ناویوں کا موقف اختیار کیا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے وہ دونوں مذاہب کے بیچ اضطراب کا شکار ہے۔
ٹھیک ہو گیا کہ پہلے جو ہے نا وہ انہوں نے کیا ہے تقسیم میں میزانیوں کو موقف اختیار کیے ہے اور آگے چل کے ناویوں کو موقف اختیار کیے. لیکن کہا جا سکتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو موقف ہے وہ آپ کی نظر میں راجے عمومی طور پر جو راجے ہے وہ میزانیوں کا موقف ہے، لیکن علاقہ کی جو تقسیم ہے اس میں وجہ ہے ناویوں کے موقف کے رجحان کی، وہ بیان کروں گا میں. تو اس وجہ سے آپ نے ایک جزئیہ کے اندر ناویوں کے موقف کو اختیار کیا، تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کی بھی توجیہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. بر یہ وہ لازم اللہ فی المرکبات، اس کی میں نے تقریر کر دی کہ لازم اللہ فی المرکبات کی دو تقریریں ہو سکتی ہیں. میزانیوں کے اسلوب انہوں نے دلالت مطابقی کی دلیل میں جو قصد کا ذکر نہیں کیا ادھر، جی یہ نہیں مشیر ہوگا کہ یہ ناویوں کی، کیونکہ ان کے نزدیک قصد شرط ہے نا. نہیں، دلالت مطابقیہ نہ کہنا، دلالت تضمنیہ کہیں کہ جو فدلالت اللفظ الی تمام ما وضع له من تلک الحیثیت، ادھر ارادے کا ذکر تو نہیں کیا ہے، وہ ٹھیک عزم ہے، ارادہ. لیکن اصل میں آپ وہاں سے تائید نہ لیں نا، وہاں سے آپ تائید لیں گے تو دلالت مطابقیہ میں تو قصد ان کا قصد معتبر ہے. وہ اعلیٰ جزء ہی تضمن، یہاں سے آپ تائید لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو تعریف کا اسلوب گفتگو ہے یہ مشر ہے کہ ان کا موقف میزانیوں والا ہے. نہیں بھائی انہوں نے ارادے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ بال اتفاق مراد ہے مطابقی کے اندر. ٹھیک ہے. تو والا جزئی تضمن یعنی جو ہے دلالت تضمنی ہے التزامی، اس میں ارادے کا نہ ہونا ملحوظ ہے بھائی. جی ہاں، ان کے ہاں بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اعلیٰ جزء ہی تضمن، یہاں سے یہ کرینہ ہے کہ انہوں نے میزانیوں کا موقف اختیار کیا ہے. اگر ارادے کا ذکر نہیں جی کیا، ہاں، ارادے کا ذکر نہ ہونا یہ مشیر ہے اور یہ مؤید ہے اس بات کا کہ انہوں نے میزانیوں کا موقف اختیار کیا ہے. وہاں شاید اس لیے نہ کہ بھائی وہ متفق ہے بھائی، متفق علیہ دلالت لفظ میں جی ہاں، بھائی ارادے کا ہونا اس میں تو متفق علیہ. ٹھیک ہے، ذکر نہ کرنا بھائی وہ کسی کو اعتراض نہیں، وہ خود ایسی سمجھ لے گا بھائی. جی ہاں، ٹھیک ہو گیا. مطلب ابتدا میں یعنی عمومی طور پر موقف جو ہے وہ پھر ہو گیا میزانیوں والا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار. لیکن علاقہ ایک جزیہ میں آپ نے کسی خاص وجہ سے، وجہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، کسی خاص وجہ سے انہوں نے اختیار کیا ہے ناویوں کا موقف، کیونکہ اس میں ناویوں کا موقف راجع ہے، اس لیے اس کو انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بہرحال یہ بہو لازم اللہ فی المرکبات، اس گفتگو سے یہ واضح ہو گیا کہ اس میں دو تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکن مناسب تقریر وہی ہے کہ جو کون سی ہے میزانیوں کی گفتگو کے مطابق بنے، ورنہ یہ توجیہ قول بمالا یا بھی قائل ہو کے قبیل سے بن جائے گا. مصنف وہاں تصریح کر رہے ہیں کہ وہ متحدان، یہ دونوں تو متحد ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور وہ یعنی تضمن لازم ہے مطابقت کو مرکبات میں. وعلی الخارج التزام، ناویوں کے مطابق یا لزوم کی کیسے ہوگی تقریر؟ ناویوں کے مطابق یوں لزوم کی تقریر ہوگی کہ دلالت تضمنی دلالت مطابقی کو لازم ہے بئی معنی کہ جہاں دلالت مطابقی دلالت تضمنی مرکبات میں دلالت مطابقی کو لازم ہے، دلالت تضمنی مرکبات میں دلالت مطابقی کو لازم ہے بئی معنی کہ جہاں دلالت مطابقی پائی جائے وہاں کوئی نہ کوئی ایسے معنی ہوں گے، اگر اس کا ارادہ کیا جائے تو دلالت تضمنی بنے گی. کوئی نہ کوئی ایسے معنی ضرور ہوں گے، یہ لزوم ہے. کیونکہ مرکبات میں بات ہوگی، مرکبات کی بات ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسے معنی ضرور ہوں گے کہ اگر اس کا ارادہ کیا جائے تو دلالت تضمنی بنے گی، یعنی اس انداز میں تقریر ہوگا. ٹھیک. وعلی الخارج التزام، معنی موصولہ سے جو خارج ہے اس پر دلالت کی جائے تو وہ دلالت التزامی بنے گی. تو اس کو التزامی کو وہ تطفلی کہتے ہیں، اشراقی. ٹھیک ہے نا جی. تو معنی موصولہ کے خارج پر جو دلالت ہے وہ دلالت التزام ہے. اس پر سوال یہ ہے کہ ایک سوال آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، وہ اعلیٰ جزء ہی تضمن. سوال یہ کہ یہاں پر حیثیت معتبر ہے، حیثیت معتبر نہیں ہے. اگر حیثیت معتبر نہ ہو تو جو اعتراضات وہاں پر ہیں وہ اعتراضات یہاں پر وارد ہوں گے، اور اگر حیثیت معتبر ہے تو مصنف نے ذکر نہیں کیا یہ اعتراض، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیثیت معتبر ہے. آپ کا یہ کہنا کہ ذکر نہیں کیا تو ما قبل میں ذکر کیا
اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس کو یہاں چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں پر تصریح ہوگی بھئی اگر حیثیت کی قید نہیں لگائیں گے تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا. یہ وعلیٰ جزئی تضمن وہاں پر ہی ہم نے گفتگو کی. وعلیٰ الخارج التزام پر بھی یہی سوال ہوگا کہ یہاں پر حیثیت معتبر ہے، حیثیت معتبر نہیں ہے. اگر آپ کہیں حیثیت معتبر نہیں ہے تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ حیثیت معتبر ہے تو پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا، ہم یہ دیں گے کہ حیثیت معتبر ہے. رہی بات کی تصریح کیوں نہیں کی، تو ما قبل میں جو من تلک الحیثیت کی وہاں تصریح کر دی تھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہاں پر چھوڑ دیا. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن سوال یہ ہے کہ حیثیت کیا ہے. وہاں پر ہے لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے کل پر، معنی موصولہ کے تمام پر، اس حیثیت سے کہ وہ تمام ہے، اس حیثیت سے کہ وہ جز ہے. معنی موصولہ کے کل پر اس حیثیت سے کہ وہ کل ہے، معنی موصولہ کے جز پر اس حیثیت سے کہ وہ جز ہے. اب علی الخارج التزام، یہاں پر آپ حیثیت کا اعتبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر آپ حیثیت کا اعتبار نہیں کرتے تو پھر تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی. اگر آپ حیثیت کا اعتبار کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا، اگر آپ حیثیت کا اعتبار کرتے ہیں تو اس میں خرابی کیا ہے؟ اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ جو اقسام ثلاثہ میں حصر ہے نا، اس کا مناطقہ کا دعویٰ ہے کہ حصر عقلی ہے. یہ حصر عقلی نہیں رہے گا، ایک اور احتمال نکل آئے گا. لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے کل پر اس حیثیت سے کہ وہ کل ہے، معنی موصولہ لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے جز پر اس حیثیت سے کہ وہ جز ہے، لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے خارج پر، اگر آپ کہتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ خارج ہے، ٹھیک ہے، دلالت التزامی ہو گئی. لیکن لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے خارج پر بغیر کسی حیثیت کے احتمال ہے نہیں، بغیر کسی احتمال تو ہے نا جی، احتمال عقلی. تو جب احتمال عقلی آ گیا تو پھر یہ حصر عقلی نہ رہا. ناویوں مناطقہ کی تصریح ہے، مناطقہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو دلالت کی تقسیم ہم کرتے ہیں، دلالت عقلیہ، وضعیہ اور طبعیہ، وہ حصر استقرائی ہے. لیکن دلالت وضعیہ کی جو تقسیم ہے مطابقی، تضمنی اور التزامی کی جانب، یہ حصر استقرائی نہیں، عقلی ہے. اور حصر عقلی تب ہوگا جبکہ عقلی احتمال باقی نہ رہے. حصر عقلی نفی اور اس بات کے بیچ دائر ہوتا ہے، لیکن نفی اس بات کی تصریح ضروری نہیں ہوتی. تصریح ضروری نہیں ہے، دائر ہونا ضروری ہے. کوئی اضافی احتمال نہ ہو، اگر اضافی احتمال آ گیا تو حصر عقلی باقی نہیں رہتا. یہاں پر اضافی احتمال تو ہے. آپ نے کیا کہا؟ خارج التزام. سوال یہ کہ حیثیت معتبر ہے، معتبر نہیں ہے. آپ کے حیثیت معتبر نہیں تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں. اگر آپ کے حیثیت معتبر ہے، لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے کل پر اس حیثیت سے کہ وہ کل ہے، لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے جز پر اس حیثیت سے کہ جز ہے، لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے خارج پر اس حیثیت سے، حیثیت معتبر ہے، معتبر نہیں. اگر آپ کے معتبر نہیں تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں. اگر آپ کہیں معتبر ہے یعنی اس حیثیت سے کہ وہ خارج ہے، لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے خارج پر اس حیثیت سے کہ وہ خارج ہے، تو ٹھیک ہے، تعریف دخول غیر سے معنی تو ہو جائے گی. لیکن یہ احتمال تو ہے لفظ کی دلالت معنی موصولہ کے خارج پر قطع نظر کسی حیثیت کے، قطع نظر کسی حیثیت کے. جب قطع نظر کسی حیثیت کے احتمال عقلی، اگر آپ حصر استقرائی کہیں نا جی، تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ والا احتمال پایا نہیں جاتا. احتمال عقلی ہے، قطع نظر کسی حیثیت کے. احتمال عقلی ضرور ہے لیکن جو کہ متحقق نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ کا دعویٰ ہو حصر استقرائی کا، آپ کا دعویٰ حصر عقلی کا. تو پھر جب حصر عقلی کا دعویٰ ہے، یہ والا جزئی تضمن، یہ اس پر بھی یہ ہو جائے گا اعتراض. آخر میں یہ بچا نہیں، تیسری قسم یہ بنی نا. تو وہاں پر آ کر چونکہ جب اقسام اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں، اب احتمال اور نکلے گا. یعنی یہ
یہ تقریر ادھر ہو سکتی ہے لیکن آخر میں کی ہے کہ کس موقع وہاں پر بھی احتمال بنایا جا سکتا ہے. وہاں بھی حیثیت کی قید معتبر ہے یا نہیں جی. ہے کیونکہ تصریح تو نہیں نا ادھر. جیسے جی. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ حیثیت ملحوظ ہے، حیثیت ملحوظ نہیں تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں. حیثیت ملحوظ ہے تو تعریف دخول غیر سے معنی ہے، لیکن آپ کا حسر عقلی کا دعویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ لفظ کی دلالت من موصولہ کے خارج پر اس حیثیت سے کہ وہ خارج، یہ 3 قسمیں ہو گئی. لفظ کی دلالت من موصولہ کے خارج پر قطع نظر کسی حیثیت کے، یہ احتمال عقلی ہے. جب احتمال عقلی ہے تو یہ حسر آپ کا عقلی باقی نہ رہا اقسام ثلاثہ میں. یہ اعتراض کیا جاتا ہے یہاں پر. تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ ہم حیثیت کا اعتبار کرتے ہیں. آپ نے کہا حیثیت کی قید نہیں لگائیں گے تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے. ہم کہنے لگا رہے ہیں حیثیت کی قید ہے، لیکن حیثیت یوں نہیں ہے. حیثیت کی قید یوں نہیں ہے جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بھئی اعتبار عدم نہیں ہے، اعتبار سلب نہیں ہے. اعتبار سلب مانا یعنی اعتبار عدم عینیت تمام مابوزی اللہ، اعتبار عدم عینیت، اعتبار عدم جزئیت، اعتبار عدم عینیت، اعتبار عدم جزئیت نہیں اس تیسری میں، بلکہ عدم اعتبار عینیت و جزئیت. لفظ کی دلالت من موصولہ کے خارج پر اور عینیت اور جزئیت کا اعتبار نہیں، عینیت اور جزئیت کا اعتبار نہیں، عدم اعتبار عدم نہیں، لا بشرط شے، بشرط لا شے نہیں. اب عدم اعتبار میں جس میں جزئیت ہو، عینیت ہو، وغیرہ وغیرہ جتنے اعتبارات ہیں وہ اس میں جمع ہو سکتے ہیں. لا بشرط شے میں بشرط شے اور بشرط لا شے یہ ساری کی ساری اقسام جمع ہو سکتی ہیں اور حسر عقلی باقی رہے گا. ٹھیک نہیں ہوا. اصل خلاصہ یہ ہے، اعتراض اس صورت پر ہے کہ ہم نے کیا کہا کہ لفظ کی دلالت من موصولہ کے خارج پر اس حیثیت سے کہ خارج ہے. جب ہم نے کہا نا اس حیثیت سے کہ خارج ہے، یہ اعتبار عدم عینیت اور عدم جزئیت ہے. جب خارج ہے تو عین و جز تو نہیں ہے نا جی. لفظ کی دلالت من موصولہ کے خارج پر اس حیثیت سے کہ وہ خارج ہے، یہ اعتبار عدم عینیت و جزئیت ہے. جب اعتبار عدم عینیت و جزئیت ہوا تو اب یہ ایک احتمال اور نکل آئے گا. وہ کون سا؟ کہ جس میں یہ معتبر نہ ہو. جی لفظ کی دلالت من موصولہ کے سے خارج پر جس میں یہ اعتبار نہ ہو. تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، ہم نے حیثیت کے اعتبار کی ہے لیکن اعتبار عدم نہیں ہے بلکہ عدم اعتبار ہے. اعتبار عدم عینیت و جزئیت نہیں ہے بلکہ عدم اعتبار عینیت و جزئیت ہے. جب عدم اعتبار عینیت و جزئیت ہے تو لہذا اقسام یہ 3 ہی بنے گی، چوتھی قسم عزل و عقل نہیں بنے گی. ٹھیک ہو گیا. اور خارج پر التزام ہے. یہ گفتگو ساتھ ملا لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا اس میں یہ اس انداز میں آپ نے حیثیت بیان کی، اس میں پھر وہ احتمال اس میں درد ہو جائے گا، علیحدہ نہیں رہے گا. بھائی الگ نہیں رہے گا. جب آ گیا نا جی لا بشرط شے آ گیا اس میں یہ سارے احتمالات اس کے اندر جتنے بھی ہوں گے اب واقع میں ہیں یا نہیں ہیں، بھلے نہ ہوں لیکن خارج نہیں ہو، خارج نہیں ہو اس میں. حسر عقلی تب باطل ہے کہ جب اس سے خارج ہو، جب خارج ہو جائے. ٹھیک ہے جی. ولا بد من علاقۃ مصحیۃ للانتقال، کہ علاقہ مصحیہ. دیکھیں یہ لفظ کی دلالت معنی موصولہ کہ کل پر تو سمجھ میں آتی ہے، جز پر بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جز ہے. معنی موصولہ کے خارج پر سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ امر مباین ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جو خارج ہے الگ ایک شے ہے، اس پر دلالت سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی خارج پر دلالت میں نے پہلے ابتدا میں کہا تھا کہ دلالت میں علاقہ ضروری ہے، تعلق ضروری ہے. اب وہ تعلق کس قسم کا ہے؟ بات کی تھی نا جی،
الافادۃ انما تتم بالدلالہ منها عقلیۃ بعلاقۃ ذاتیۃ. وہاں پر میں نے بات کی تھی بھائی دلالت میں علاقہ ضروری ہے. علاقہ ذاتیہ ہوگا, علاقہ جال جائل سے ہوگا, علاقہ احداث طبیعت سے ہوگا, علاقہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب دلالت التزامیہ ہم کہہ رہے ہیں لفظ کی وجہ, لفظ کی دلالت معنی موضوع لا کے خارج پر, تو علاقہ ضروری ہے. علاقہ ضروری ہے. علاقہ آگے دو طرح سے ہو سکتا ہے, عقلی ہو یا عرفی ہو. تو ہم نے گفتگو یوں کی دو طرح سے ہو سکتی گفتگو, بلکہ اسی پر سوال ہو سکتا ہے. ہم نے کہا بھائی لفظ کی دلالت معنی موضوع کے تمام پر سمجھ میں آتی ہے, معنی موضوع کے جز پر بھی سمجھ میں آتی ہے, معنی موضوع کے خارج پر کیسے دلالت ہوگی؟ تو آپ دیکھیں الخارج اللازم نہیں کہا, میرا خارج کا ہے. لازم کہہ دیتے تو یہ سوال نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو لفظ کی دلالت معنی موضوع کے خارج پر کیسے ہو سکتی ہے؟ خارج تو اس سے مباین ہے, امر مباین پر کیسے دلالت ہوگی؟ تو اس کا جواب دیا کہ امر دلالت محتاج ہے علاقہ کی. علاقہ پایا جائے تو دلالت ہو سکتی ہے. ہم نے بولا ذاتیہ ہو تو عقلیہ ہوتی ہے, اور جال جائل والی ہو تو وضعیہ ہوتی ہے. احداث طبیعت علاقہ بنے تو پھر علاقے دلالت طبیعہ بن جاتی ہے. علاقہ ہو تو دلالت ہو سکتی ہے. یہاں پر بھی علاقہ ہوگا. ہاں علاقہ دو طرح سے ہو سکتا ہے, عقلیہ یا عرفیہ. سوال آپ یوں کر سکتے ہیں, میں نے جو کہا بھی یہاں دوسرے انداز تقریر میں سوال ہوگا بھائی دلالت مطابقیہ میں علاقہ کا بیان نہیں کیا, تضمنی میں علاقہ کا بیان نہیں کیا, التزامی میں کیوں؟ تو اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ دلالت مطابقیہ تو مانو لفظ کی دلالت مانو موضوع کے کل پر ہے, لفظ کی وجہ ہی اس کے لیے ہے. یہ علاقہ کافی ہے, یہ تعلق کافی ہے کہ وجہ اس کے لیے ہوئی. اور دلالت تضمنیت چونکہ اس کے وہ جز ہے, اس کا معنی موضوع کا جز ہے, تو یہ تعلق کافی ہے. دلالت مطابقیہ میں تعلق کی حاجت نہیں ہے کیونکہ تعلق واضح ہے, یعنی کسی الگ سے تعلق کی حاجت نہیں. دلالت تضمنیہ میں بھی کسی الگ سے تعلق کی حاجت نہیں, تعلق واضح ہے. رہ گئی دلالت التزامیہ. دلالت التزامیہ نہ موضوع پر نہ موضوع کے جز پر ایک تیسری چیز ہے, اس پر دلالت پائی جا رہی ہے. تو ایسے کیسے پائی جا سکتی ہے؟ اس لیے علاقہ کی حاجت ہے. دلالت التزامیہ میں بیان بھی فقط اسی نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے اندر علاقہ ضروری ہے. علاقہ مسہل للانتقال, ذہن کو معنی موضوع سے معنی مستعمل فی کہیں, مستعمل فی تو نہ کہیں کیونکہ مستعمل فی کہیں گے تو یہ ناویوں کی طرف بات آ جائے گی. یہ از خود سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو معنی موضوع اور معنی مدلول کہیں, معنی موضوع اور معنی مدلول کے بیچ علاقہ مسہل للانتقال ضروری ہے. جو ناوی ہیں, منطقی ہیں, منطقی علاقہ ایک ہی مانتے ہیں, علاقہ عقلیہ, لزوم عقلی کے قائل ہیں. جو ناوی ہیں وہ لزوم کی دو قسمیں مانتے ہیں, لزوم عقلی اور لزوم عرفی. ناوی دو قسم کے علاقے مانتے ہیں, ایک لزوم عقلی اور ایک لزوم عرفی. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو موقف اختیار کیا ہے وہ ناویوں کا موقف اختیار کیا ہے, اہل عربیت کا موقف اختیار کیا ہے, اور اس نے کہا کہ عقلیہ اور عرفیہ. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے ولا بد من علاقہ پر جو تقریر کی ہے وہ مشہور تقریر کی ہے ہم نے, لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس سوال کے جواب کے لیے ہے ہی نہیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ گفتگو اس سوال مشہور کے جواب کے لیے نہیں چلائی. سوال مشہور یہ ہے کہ بھئی خارج میں کیسے دلالت ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. مصنف نے یہ گفتگو چلائی ہے چونکہ وہاں پر انہوں نے اختیار کیا ہے میزانیوں کا موقف. یہاں پر میزانیوں کے موقف سے مخالفت ظاہر کرنے کے لیے اور ناویوں کے موقف کی ترجیح بتانے کے لیے یہ کلام چلائی ہے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. مصنف نے یہ جو گفتگو ہے وہ ناویوں کے موقف کو, یعنی منطقیوں کے موقف کی مخالفت اور ناویوں کے موقف کے رجحان اور اپنے نزدیک مختار ہونے کو بیان کرنے کے لیے گفتگو چلائی ہے کہ علاقہ ایک نہیں, علاقے دو ہیں, علاقہ عقلیہ, علاقہ عرفیہ. ٹھیک ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ جو ناوی ہیں وہ جو علاقہ عقلیہ ہے اس میں کوئی نہیں ہے, کلام نہیں ہے.
علاقہ عقلیہ دونوں مانتے ہیں، مناطق بھی مانتے ہیں، ناوی بھی مانتے ہیں۔ ناوی کہتے ہیں، اہل عربیت کہتے ہیں بعض اوقات دو چیزوں کا باہم تعلق ایسا ہو جاتا ہے، ایک لفظ کا کسی خاص معنی میں استعمال اس قدر کثیر ہو جاتا ہے کہ اب جب اس کا اطلاق کیا جائے تو گو عقل تو چاہتی ہے، عقل تو اجازت دیتی ہے کہ انتقال ذہن کسی اور شے کی جانب نہ ہو۔ اب حاتم کسی کے سامنے بولا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں حاتم کون تھا، جس کو حاتم کی جو سخاوت ہے اس کے بارے میں شہرت کی خبر ہی نہ ہو، اس کا ہم نے حاتم بولا گیا، اس نے حاتم سنا، انتقال ذہن نہیں پایا گیا۔ عقل تو اس چیز کی اجازت دیتی ہے، لیکن بسا اوقات عرف میں وہ اس قدر شہرت پکڑ جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کیا کریں، حاتم کا اطلاق کریں تو سخا کی جانب ذہن جاتا ہے۔ جیسے علاقہ عقلیہ، جیسے آپ ماں کا اطلاق کریں تو بصر کی جانب ذہن جاتا ہے، ایسی آپ حاتم کا اطلاق کریں تو جود کی جانب ذہن جاتا ہے۔ یہ جو جود کا تصور ہے یہ لزوم عرفی ہے، لزوم عقلی نہیں ہے۔ ناوی کہتے ہیں، بات پہ دھیان دیجیے گا، ناوی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کون مناطقہ، آپ تو ارادہ کی بھی بات نہیں کرتے نا، آپ تو یہ نہیں کہتے نا جی مراد ہو، آپ تو کہتے میرا سمجھ میں آئے، سمجھ میں تو آ رہا ہے۔ آپ حاتم بولیں تو جود سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی تعریف کے مطابق جو دلالت التزامی بنتی ہے، تو لہٰذا اس کو خارج کرنا دانش بندی نہیں ہے، چونکہ یہ اس قسم کی دلالت موجود ہے، متحقق ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، آپ سوال کر سکتے مصنف نے کیوں اختیار کیا ناویوں کا موقف؟ مصنف نے ناویوں کا موقف اس لیے اختیار کیا کہ یہ دلالت کلام میں پائی جا رہی ہے۔ آپ جو میزانیوں کے موقف کو ترجیح دے رہے ہیں کہ بھئی وہ جمیع اقسام کی حاصل ہے، کوئی دلالت اس سے خارج نہیں ہے، جب کوئی دلالت خارج نہیں ہے تو یہ جو دلالت ہے یہ دلالت مطابقی بھی نہیں ہے، ان کی اصطلاح کے مطابق تضمنی بھی نہیں ہے۔ اگر التزامی میں داخل کریں تو داخل ہوتی ہے، ورنہ یہ دلالت کی اقسام سے نکل جاتی ہے۔ سو رجحان جو ہے وہ ناویوں کے موقف کو ہے۔ بعض مناطق نے کہنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ عرف بدلنے سے اس جو ہے نا یہ دلالت بدل جاتی ہے، تو یہ بڑی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو پھر عرف بدلنے سے تو وضع بھی بدل جاتی ہے۔ اس وضع اصطلاح میں وضع کی وضع اور ہے، تمہاری اصطلاح میں وضع اور ہے، ناویوں کی وضع اپنی ہے، منطقیوں کی وضع اپنی ہے، سندھیوں کی وضع اپنی ہے، پنجابیوں کی وضع اپنی ہے، اردو والوں کی وضع اپنی ہے۔ تو جیسے اوضاع کے اختلاف سے دلالات بدل جاتی ہیں، ایسی عرف کے اختلاف سے دلالت بدل جائے تو اس سے جو ہے نا اس جو لزوم عرفی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ولا بدہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو علاقے ہیں دلالت التزامی میں وہ دو ہیں، عقلی اور عرفی، اور یہ جو ہے مصنف علیہ رحمہ نے اختیار کیا ہے موقف ناویوں کا۔ ناویوں کا موقف اختیار کرنے کی جو وجہ میں نے بتائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ناویوں کا موقف راجح ہے۔ وجہ رجحان یہ ہے کہ یہ ایک دلالت حقیقت ہے، موجود ہے عرف کے اندر، اور یہاں لزوم عقلی تو ہے نہیں، بات واضح ہے۔ اب اگر آپ لزوم عرفی علاقہ عرفیہ کو تسلیم نہ کریں تو پھر یہ دلالت کی یہ جو قسم ہے، آپ جو کہتے ہیں نا ہمارے جو قواعد ہوتے ہیں وہ کلیے ہوتے ہیں، اس کلیے سے جزیہ تو نکل گیا، سو اس کو شامل کرنا پڑے گا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار میزانیوں کا موقف ہے دلالت کے باب میں، لیکن علاقہ کے باب میں آپ نے ناویوں کا موقف اس لیے اختیار کیا کہ یہ لزوم عرفی موجود ہے کلام کے اندر، عرف کے اندر موجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رہا مناطقہ کا یہ کہنا کہ عرف بدلنے سے اس قسم کے لزوم بدل جاتے ہیں، یہ باعث اعتراض نہیں ہے، ورنہ تو آپ کو دلالت وضعیہ کا بھی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ اوضاع بدلنے سے ان کی دلالات میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ کافی نہیں جی، اور ضروری پیچھے ہے کہا ہے دلالت وضعیہ میں علاقہ بجال جیل کا ہے، جی تو یہ دلالت لفظی وضعیہ کی تین قسمیں مطابقی، اور یہ جی ادھر پھر نیا علاقہ بیان کر دیا میں میں سوال نہیں سمجھا۔
بھائی پیچھے کہا نا بھائی دلالت عقلیہ میں علاقہ ذاتیہ ہے بھائی، صحیح، اور وضعیہ میں بجال جائل ہے بھائی، طبیعہ میں بے احداث طبیعت ہے. تو یہ لفظ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں نا، یہ ٹھیک ہے. مطابقی تضمن التزامی. جی. پھر وہاں بجال جائل یہاں کافی نہیں ہوگا بھائی. جال جائل تو کل کے لیے ہے، جی جو جائل کا جال ہے وہ فقط کل کے لیے ہے. جائل نے جال جو کیے تمام ما وضع لہو، جی. وضع کل کے لیے ہے نا، تو جائل کا جال فقط کل کے لیے ہوگا. اب جیسے جز کا انفہام ہے جی اس میں جائل کا جال کا دخل نہیں ہے، جائل کے جال کا دخل بھی ہے. کس حیثیت سے کہ کل کے لیے ہے، جز اس سے از خود مفہوم ہے، اس معنی کے لیے ہے، اور خارج لازم خود مفہوم ہے. یعنی جائل کا جال ہے فقط اس موضوع تک. جو جز کا انفہام ہے اس کے لیے تو جائل کا جال نہیں ہے، اور جو خارج کا انفہام ہے اس کے لیے بھی جائل کا جال نہیں ہے. اس لیے یہاں پر وہ علاقہ یہاں نہیں ہوگا، وہ علاقہ اور ہے، وہ تمام موضوع کے ادھر تو پیچھے تو گویا کہ ان جو 3 درند کے مقسم کے لیے وہ علاقہ بتا دیے. دلالت لفظی وضعیہ وہ مقسم ہے نا، جب مقسم کے لیے وہ علاقہ ہے تو اس کی اقسام میں تو وہ معتبر ہوگا نا. جو چیز مقسم نہیں، اقسام میں دیکھیں نا، معتبر ہے فقط اس کل کے لیے، کل کی حیثیت سے. جال جائل ہے کس کے لیے؟ موضوع کے کل کے لیے. لفظ جس کے لیے وضع کیا گیا یہاں جال جائل ہے، اور یہ علاقہ معتبر نہ ہو تو پھر اس کو تضمنیہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، اس کو التزامی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس علاقہ کا لحاظ کیا تو جبھی تو یہ ماس جز بنا، اس علاقہ کا لحاظ کیا تو یہ خارج بنا. یہ علاقہ ملحوظ ہے، لیکن یہاں پر موضوع کا جو تمام ہے وہاں ملحوظ ہے. اب اندازہ نہیں کہ میں بات سمجھ پایا، آپ یہ نہیں سمجھ پایا. علاقہ جو ہے وہ ملحوظ ہے، جو جال جائل ہے. دلالت مطابقی میں بھی ملحوظ ہے، تضمنی میں ملحوظ ہے، التزامی میں ملحوظ ہے. لیکن دلالت التزامیہ میں، دلالت تضمنیہ کے اندر الگ جال جائل ہو، یہ نہیں ہے. علاقہ کا لحاظ ہے کس حیثیت سے کہ جس کے لیے جائل کا جال ہوا اس کا یہ جز ہے. یوں ہی جس کے لیے جائل کا جال ہوا اس کا یہ لازم ہے، یوں ملحوظ ہے، لیکن اس کے لیے الگ انداز میں ملحوظ، اور اس کے لیے یہ نہیں ہوگا. پھر تو وہ جو ہے نا وہ یہ تضمن نہیں رہے گا. اس کے لیے الگ سے جال ہو تو پھر یہ خود موضوع کا کل بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور ضروری ہے علاقہ مصحیہ عقلیہ ہو یا عرفیہ. اب یہ میں نے کانا کا لحاظ کر کے مانا کیا ہے. ٹھیک ہے نا.